السلام علیکم. امید ہے سب اللہ کے بندے بننے کی بھرپور کوشش میں ہوں گے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لمیٹیشنز کیوں لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، اس سے قریب نہ جاؤ، اس سے قریب نہ جاؤ، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یا یہ کرو، یہ لازم ہے تم پہ، یہ کرو، اس کو میں پوچھوں گا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی وسیع احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے اس قرآن مجید کی شکل میں، اس کتاب کی شکل میں، اور ڈھیر احکامات ہمارے لیے اس کے اندر موجود ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم اس کو تھوڑی سی بہت چھوٹے لیول پہ دیکھیں، بہت چھوٹے لیول پہ، اتنے چھوٹے لیول پہ دیکھیں کہ جس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. ہم اتنے چھوٹے لیول پہ اگر ہم ایگزامپل لیں تو وہ ایگزامپل ہم لیں گے ماں باپ کی. جو لوگ ماں باپ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جو بھی باتیں کروں گا وہ اس کو اسی طرح سے جانتے ہیں. جو ماں باپ نہیں ہیں، جو ماں باپ بننے لگے ہیں یا جو بنیں گے، وہ جب بنیں گے تو وہ اس کو جان جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے بندو، جب آپ کا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، تو اس بچے کے بارے میں ماں باپ اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. ایک بچے کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کے ماں باپ سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی کانشیس نہیں ہے. دنیا میں آپ کے ماں باپ سے زیادہ. ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں کہ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، کبھی برا نہیں سوچتے. بالکل صحیح بات ہے، کبھی بھی برا نہیں سوچتے. آپ کی اولاد ہوگی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ اپنے اولاد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اولاد نافرمان بھی ہو نا، ماں باپ اس سے اپنا کبھی بھی تعلق خراب نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں توڑتے. پتہ ہے اولاد ہے، خود پالا ہے، اتنے سے کوئی اتنا بڑا کیا ہے، اب وہ میرے نافرمان ہو گیا تو ہے تو میرا ہی ہے نا. اتنا سا جب آیا تھا وہ دنیا میں تب میرے پاس گیا تھا نا، میں نے اس کو گود میں پہلے اٹھایا تھا نا. یہ اٹھایا مطلب ایک بیٹی تھی یا بیٹا تھا، میں نے اس کو پال کے بیوی کے ساتھ، یا بیوی کا میں نے شوہر کے ساتھ، مطلب ماں باپ نے اکٹھے اس کو پال کے اتنے سے کو جو جس کو باہر ہوا میں رکھ دو تو مر جائے، اتنے سے کو مطلب اتنے سے کو اٹھا کے اتنا بڑا کرنے کے لیے اتنی جو انہوں نے صحیح کی، اتنا جو انہوں نے تگود اور اتنی کوشش اور اتنی محنت کی، اپنے آپ کو ختم کر کے اس ایک اولاد کو کہا کہ جی میں بس. اولاد کے پیدا ہونے کے بعد سے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی اب میں اپنے لیے زندگی گزارا تھا، اب جو میں زندگی گزاروں گا وہ میں اس کے لیے گزاروں گا، یہ ان کے لیے گزاروں گا یا گزاروں گی. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر ماں باپ کے جو ہے نا وہ ریڈار آن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کرالنگ کرنا شروع کر دیے، اب واک کرنا شروع کر دیے، اب بھاگنا شروع کر دیے. اب ادھر نہ ہاتھ ڈالو، یہاں پہ ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو نہ ٹچ کرو، اس کو نہ ٹچ کرو، اس کو بند کرو، اس کو کھولو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر بیٹھو، اس کو نہ چھیڑو، اس کو نہ کرو، اس کو نہ پھینکو، اس کو نہ اٹھاؤ، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہو جائے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہو جائے گا، اس کے قریب بھی نہ جانا، یہ ہو جائے گا. ماں باپ اتنے شدید کانشیس ہوتے ہیں کہ یار اتنا سا بچہ ہم نے پال کے 2 سال کا کر دیا، تو اب 2 سال کا وہ بھاگنے دوڑنے لگ گیا، ہر چیز میں انگلی کرنے لگ گیا، تو اس کو اور زیادہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اور زیادہ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. نظریں اس کے اوپر اور زیادہ جو ہے نا وہ تیز کر دیتے ہیں. جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں باپ اس کے اوپر زیادہ سختی کرنے لگ جاتے ہیں، زیادہ اس کے اوپر نظر رکھنے لگ جاتے ہیں. باہر پارک میں لے کے جاؤ تو یہاں سے گر جائے گا، وہاں سے گر جائے گا، چل کے جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا، اچھا اس کو یہاں پہ نہ رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، اچھا اس کے ہاتھ میں یہ نہ دو، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے، ہو سکتا ہے کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے، اچھا یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اتنا زیادہ ماں باپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح صبح سے لے کے شام تک. ایک چھوٹے سے بچے کو جب بڑا کرنا ہوتا ہے تو 24/7 کی سرویلنس ماں باپ کی ہوتی ہے اس بچے کے اوپر. 24/7 ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، بچے کی چون کی آواز ہوتی ہے، ماں باپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، نیچے گر گیا، اچھا یہ چوٹ لگی، یہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، وہ صرف مسئلہ ہو گیا جی، اب کھانسی کیوں کر رہا ہے یہ، اس کا جی مطلب بیمار ہو جائے پھر تو ویسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں نا ماں باپ کی. یار بچہ بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو دیکھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے. کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑتے، کوئی دوا نہیں چھوڑتے، کوئی مریض نہیں، مطلب کوئی حکیم نہیں چھوڑتے، کوئی طریقہ نہیں چھوڑتے ہیں اس کو صحیح کرنے کا. کیونکہ کانشیس ہوتے ہیں اس کے بارے میں. ماں باپ اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے، میرے پاس ذمہ داری ہے اس کی، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ ایگزامپل جو میں آپ کو دے رہا ہوں اتنی مائنیوٹ ہے، اتنی چھوٹے لیول کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے ماں باپ کی ایک اولاد کے ساتھ، کہ جس کی ایکچوئل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے حیثیت نہیں کیونکہ اس نے فنا ہو جانا ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جانا ہے، اولاد کا رشتہ ختم ہو جانا ہے، دنیا نے فنا ہو جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ذو الجلال والاکرام، اللہ کا ایک نام رہ جائے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ اتنی چھوٹی ایگزامپل ہے. یہ ایز کمپیئر ٹو ان کمپیریزن آف دا ایگزامپل وچ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو، وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے. تو اس کے سامنے یہ ایگزامپل، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں ہے اس ایگزامپل کی، جو کہ اٹ سیلف بہت بڑی چیز ہے کہ ماں باپ بچے کے لیے کتنا کانشیس ہوتے ہیں، ماں باپ بچے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. آپ اس کو ایسے بڑا کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جیسے بچہ اسکول میں جاتا ہے، پھر کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، اینڈ دین جاب، اینڈ دین میرج، اینڈ میرج کے بعد ان کے بچے. اور ماں باپ پاگلوں کی طرح کانشیس ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح ریسٹرکشن لگا رہے ہیں، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے یہ پہن کے یہاں نہیں جانا، تم نے وہ پہن کے وہاں نہیں جانا، تم نے یہ نہیں کھانا، تم نے وہ نہیں کھانا، تمہارے یہ دوست ہونے چاہیے، تمہارے وہ دوست ہونے چاہیے.
تم نے یہ کام نہیں کرنا, تم نے وہ کام کرنا ہے, تم نے ابھی کام نہیں کرنا, تم نے بعد میں کام کرنا ہے. تمہارے لائک آپ کو پتہ ہے, آپ ظاہر آپ بھی کسی کی اولاد ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کسی کے ماں باپ بھی ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. اب اس کو آپ ایکچوئل میں واپس لیں کہ ایکچولی کیا چیز ہے. یہ تو ایک پارٹ, ایک ایگزامپل ہے ایک بہت بڑے حصے کی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے, وہ ہے یہ قرآن پاک, وہ ہے یہ قرآن مجید. یہ ہے ہماری جے ڈی, مسلمانوں کی جاب ڈسکرپشن ہے. یہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اور ہم یہاں پہ آئے تھے, ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی, ہم جب دنیا میں آئے, ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ, یہ ساری کریشن اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں اتنا سپر کانشیس ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ساری کریشن بنائی ہے, جنہوں نے سب کچھ کریٹ کیا ہے, جن کا یہ پورا کا پورا پلان اور یہ نظام اور یہ ساری فکر اور تھاٹ اور سوچ اور پریکٹیکلٹی جن کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. اب کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پورے سٹرکچر کو, اس پورے سسٹم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کے اندر بسنے والے لوگوں کو جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا فطرت رکھی ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. فرشتے اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ایسی مخلوق بنا دی جو کہ جا کے خون بہائے گی, تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے خود بنایا, تو اللہ تعالیٰ کو تو ذرے برابر بھی کوئی چھوٹی چیز ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ نہ کچھ جس کا کوئی ایگزسٹنس بھی نہیں ہے نا کسی چیز کا, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, جس کا ایگزسٹنس ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر اس کے میسج کے, بغیر اس کی جاب ڈسکرپشنز کے, بغیر اس کو بتائے ہوئے چھوڑ دے کہ تم نے کیا کرنا, تم نے کیسے رہنا. ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ریسٹرکشن لگائی ہیں کہ تم نے جو ڈوز ہیں اور جو ڈونٹس ہیں. اب ڈونٹس بھی بہت زیادہ ہیں, پھر ان کے اوپر سزائیں بھی ہیں, پھر آخرت کا خوف بھی ہے, جہنم کا خوف بھی ہے, جنت کی امید بھی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ بہت سخت ہے, اور اسلام جو ہے نا اس کے اندر بہت کچھ کرنے والا ہے, بہت کچھ بچنے والا ہے. اسلام جو ہے نا وہ ہماری زندگی ختم کر دیتا ہے. اسلام جو ہے نا وہ ہمارے پہ اتنی ریسٹرکشنز لگاتا ہے کہ ہم سے اسلام پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دا اونلی ریزن, دس از دا اونلی ریزن کہ ہم اسلام سے دور ہیں, کہ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی, ہمیں روزے بھی رکھنے پڑیں گے, ہمیں لوگوں سے اچھے طریقے سے بات بھی کرنی پڑے گی, ہمیں لین دین بھی صاف رکھنا پڑے گا, ہمیں زکات بھی دینی پڑے گی, جو مال آ رہا ہے اس کو خرچ بھی کرنا پڑے گا, ہمیں عبادات میں بھی ٹائم گزارنا پڑے گا, ہمیں اخلاقیات میں بھی ٹائم گزارنا پڑے گا, ہمیں انسانیت کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. الارض, ہمیں پوری یونیورس کا ٹھیکہ ہمیں اٹھانا پڑے گا اگر ہم مسلمان ہیں, اور اگر ہمارے پاس قرآن ہے, اور ہماری اگر رسپانسبلٹی ہے یہ, جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو چکے ہیں. یہ بڑا ان لاجیکل سا ان کا جو ہے نا یہ ایکسکیوز ہے کہ اتنے سارے احکامات ہیں کرنے والے, یہ اتنے سارے ڈوز ہیں, اتنے سارے ڈونٹس ہیں. جب ایک ماں باپ بچے کو نہیں چھوڑتے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بغیر, کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وہ کانشیس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کو کیسے چھوڑ سکتا ہے ڈوز اور ڈونٹس کے بغیر؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ سکتا ہے. آپ ایک ملک کی مثال لے لیں یا ایک دفتر کی مثال لے لیں. آفس کے اندر آپ کو جی ڈی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ کچھ ہے جو آپ نے کرنا ہے, اور یہ کچھ ہے جو آپ نے نہیں کرنا. ٹائم پہ آنا ہے, ٹائم پہ جانا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے پہننا ہے, ایسے اوڑھنا ہے, ایسے آپ دیکھنے چاہیے, ایسے آپ بولنے چاہیے. اور معذرت کے ساتھ تھوڑے سی بھی اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف رخ کریں نا, تو ہم دیکھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جو ریڈ لائٹ ہے نا, جو سگنل ہے, وہ فرض کی طرف فالو کیا جاتا ہے, فرض کی طرف فالو کیا جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہوگا وہ آپ کو ملامت کرے گا کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں گے اس ریڈ لائٹ سگنل کی, کیوں؟ یا کسی بھی اور ٹریفک رول کی, کیوں؟ کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ الیکٹرانک چلان جو ہیں وہ آپ کے دروازے پہ ناک ناک, یہ لو جی چلان, آپ کے گھر چلان پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نمبر پلیٹ جو کہ آپ کے نام پہ ہے اس کے اوپر یہ چلان جو ہے نا وہ لکھ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا لائسنس جو ہے اس کے پوائنٹس کم ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک برے ڈرائیور تصور کیے جائیں گے. دنیاوی طور پہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ ریڈ لائٹ کو رات 2 بجے بغیر کیمرے کے بھی کراس نہیں کریں گے. فرض کی طرف کو آپ فالو کر رہے ہوں گے, فرض کی طرف, اس لیے کہ وہ اس کے بعد جو ہونا ہے نا آپ کے ساتھ, وہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ یار میرے ساتھ یہ ہونا ہے, یا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, یا کیمراز لگے ہوئے ہیں, یا آپ کے ساتھ آس پاس کے لوگ آپ کو ملامت کریں گے. اب جہاں تک بات آتی ہے قرآن مجید کی, جہاں تک بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی, جہاں تک بات آتی ہے جنت جہنم کی, اور جہاں تک بات آتی ہے یوم جزا کی, یوم دین کی, قیامت کے دن کی, وہاں پہ ہم اتنے ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں, اتنے ارسپانسبل ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں یار اتنا مشکل ہے دین پہ پریکٹس کرنا, اتنا مشکل ہے اسلام پہ عمل کرنا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں دیے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم کسی غلط راستے میں نہ چلیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب قریب بھی نہ جاؤ، اس وقت جو پیسہ ہے نا، پیسہ، اس پیسے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سب یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے یہ چوز کر کے ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو مومن مردوں سے اور اپنی نظریں جھکا کے رکھو مومن عورتوں. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے وجود جو ہے، اپنے جسم جو ہے ان کو چھپا کے رکھو، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں باڈی دی ہے اسے چھپا کے رکھو. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا یا اس کے بعد جو تم کرو گے نا وہ یہ ہوگا، اور اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ تمہیں جا کے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو کہ میں نے ہی بنائی ہے اور تمہیں بھی میں نے ہی بنایا ہے اور یہ سب چیزیں بھی میں نے ہی بنائی ہیں. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اگر یہ کرو گے تو پھر تم جا کے اسی آگ میں جلو گے جو میں نے ہی بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور اتنے کریم اور اتنے مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی الفاظ حق نہیں ادا کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کو بھی اللہ نے بنایا، یہ سب چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس آگ میں جو کہ ہی میں نے بنائی ہے اس کے اندر تم جا کے جلو گے. اس سے بہتر کہ تم یہاں پہ میری بات مان لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اور اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا. اب یہ ہماری غلطی ہوگی، اب یہ ہمارا لیک ہوگا کہ ہم وہ باتیں نہیں مانتے. اب ہماری مستی ہوگی، ہمارا مسئلہ ہوگا کہ اگر ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اور ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے اور ہم اس کو بہت ایزی لے جاتے ہیں اور ہم اس کو بہت سکون سے جو ہے نا وہ ڈینائی کرتے ہیں اور ہم بڑے سکون سے اس کو جو ہے نا رسپانسبلٹی دکھائیں، ہماری غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کلیئر بتا دیا. اگر ایک جاب کرتے ہوئے آپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنی جے ڈی کو فالو کرنا ہے، اگر آپ کو روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کہ مجھے ٹریفک رولس کو فالو کرنا ہے، تو پھر آپ کو ڈر نہیں ہے کہ میں نے قرآن مجید کو فالو کرنا ہے، تو آپ سے بڑا بیوقوف اور جاہل بندہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں ہوگا. جو جتنے مرضی میتھمیٹکس لگا لے اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے، بالکل ایک انسکسیسفل، ایک بالکل جاہل، ایک گوار بندہ ہوگا کہ جو کہے یار نہیں یار مجھے یہ رولس تو فالو کرنے ہیں، مجھے یہ رولس فالو کرنے ہیں، لیکن یہ رولس یار یہ بس ٹھیک ہے نا، اسلام ہے نا، کر لیں گے اپنی سوچ کے مطابق کر لیں گے. سب سے بڑی جہالت ہوگی، سب سے بڑی جہالت ہوگی. اب یہاں سے دو چیزیں ہیں. ایک تو اپنے ماں باپ کی، جو کہ واقعی میں آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنا کچھ سوچتے ہیں، اتنا کانشیس لیتے ہیں اور آپ کو اتنا دنیا سے اور ہر بری چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر اچھائی کی طرف آپ کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان ماں باپ کی عظمتوں کا لاکھوں سلام اور ان ماں باپ کی خدمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ان ماں باپ کی فرما برداری. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے بعد ہمارے ماں باپ کا ذکر بہت بڑی بڑی جگہ پہ کی ہے قرآن مجید میں کہ تم شرک نہ کرنا کسی کے ساتھ بھی، اور اپنے ماں باپ کا احسان ماننا اور اپنے ماں باپ کا شکر کرنا، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا. تو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیے ہیں کہ ایک ماں باپ اگر بچوں کو اتنے رولز اینڈ ریگولیشنس کے اندر کانشیسلی رکھتے ہیں نا تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ تمہاری جو ہے نا تم وہ معراج حاصل کر سکو جو دنیا میں وہ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، وہ جو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو سارے غیب کے پردوں کے اندر سب ہر چیز کا علم ہے، سب سے بڑی معراج اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں اس قرآن کی شکل میں، ہمیں دیتے ہیں کہ یار تم اگر یہ چیزیں فالو کر لو گے نا، اگر اس کے اوپر کانشیسلی تم عمل کر لو گے نا، تو پھر تمہیں تو فکر ہی کوئی نہیں نا. پھر تو کیا دیکھی ہے کیا اندیکھی چیز کوئی تمہارا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے. دنیا میں کچھ اگر تھوڑا بگڑ بھی گیا تو آخرت جو ہے نا وہ سمجھ ہی رہے گی. تو اس لیے یہ چھوٹی سی ایگزامپل کو ہمیں اس بڑی ایگزامپل کے اوپر، مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ صرف ہم سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر یہ ان کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پھر ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ قرآن تو پھر لازم و ملزوم تھا کہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بھٹک نہ سکیں، ہم اپنی زندگیوں میں برباد نہ ہو سکیں، ہم آخرت میں برباد نہ ہو سکیں. تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور ہمیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے کتاب دی. اللہ کا شکر ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارا کام ہے اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا. ہمارا کام ہے اس کا حق ادا کرنا. ہمارا کام ہے کہ جس طرح ہم پاگلوں کی طرح ٹریفک رولس پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے صرف پاگلوں کی طرح جے ڈیز اپنی رٹی ہوتی ہیں اپنے دفتروں میں اور ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمارا کام ہے کہ ہم جس طرح سے ایک فلائٹ لیتے ہوئے اس کی ساری کی ساری ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں نا اور اس کے اوپر اس کے حساب سے کام کرتے ہیں نا. ہمارا ہی کام ہے کہ دنیا میں ہم اتنے پاگلوں کی طرح جو 2+2 4 کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا ہی مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم بھی اس کو اتنے ہی شدت سے، اتنے ہی پسند کے ساتھ، اتنے ہی ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ پیشن کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، صبح دوپہر شام رات پڑھیں، اس کو ہم اتنا پڑھیں آف کورس سمجھ کے، عمل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، یا پھر عربی سیکھ کے عربی میں اتنا پڑھیں کہ ہماری نس نس کے اندر قرآن مجید کے احکامات گھس جائے،
ایسے گھس جائے کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے لگے تو ہمیں کسی کو باہر سے آواز دینے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھائی جھوٹ نہ بولو. اندر سے آواز ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ہمیں باہر سے کوئی نہ کہے کہ یار وہی اس طرف نہ, اندر سے آواز ہے کہ لا تقربوا الزنا. ہمیں اس طرح کی کوئی آواز نہ ہے کہ یار باہر سے, ہمیں اندر سے آواز ہے کہ بھائی خرچ کرو, انفاق کرو, انفاق کرو. ہمیں باہر سے کوئی کچھ نہ کہے کہ یار مصیبت آ گئی, سب اندر سے ہمیں آواز آنی چاہیے کہ بھائی وبشر الصابرین, صبر کرو. باہر سے ہمیں کوئی نہ کہے کہ یار جاؤ نماز, اندر سے آواز آنی چاہیے کہ اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, اندر سے آواز آنی چاہیے. تو ہمیں اس کو اتنی شدت کے ساتھ, اتنی شدت کے ساتھ, اتنی شدت کے ساتھ ریپیٹیٹیولی بار 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 صبح دوپہر شام رات پڑھنا ہے, سمجھ کے اتنا پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے کہ یہ ہمارے خون کے اندر گھس جائے ساری کی ساری قرآن کے احکامات اور آیات کہ ہمیں باہر سے کبھی نہ ٹوکنا پڑے گا. جس طرح لال سگنل کو دیکھ کے دور سے ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں اور گاڑی کی لال لائٹیں آن ہو جاتی ہیں نا, اس طرح دنیا میں ہماری لال لائٹیں اور ہمارے ریڈار آن ہونے چاہیے اور ہماری بریکیں لگ جانی چاہیے وہاں پہ جہاں پہ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. اور دور سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ لال سگنل ایک دم سے گرین ہوا اور ہم گاڑی بھگا دیتے ہیں کہ یار دوبارہ سے یہ بند ہو جائے, اس سے پہلے میں نکل جاؤں, تو جو اندر سے آپ کی آوازیں آتی ہیں نا, جو دیکھے بغیر آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں, قرآن مجید کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے, اتنا سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز گھس جائے, بس جائے, کہ ہمیں باہر سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ جی کیمرہ لگا ہوا ہے, کہ جی یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تم یہ کر لو, ایسے کر لو. نہیں, اندر سے وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے نا ایسا آٹومائز ہو جائے کہ یار ہمارے جو وجود ہے نا وہ بس آپ کہہ رہے ہیں کہ روبوٹ کی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور بندگی میں چلنا شروع ہو جائیں. تو امید ہے سب سے پہلے میں خود اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کروں گا, اور امید ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے عمل پیرا ہونے کی ضرور کوشش کرے.